قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 4 بندے ایسے ہوں گے جن سے عذر اور بہانہ ہی نہیں سنے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 1، جس کے کان میں اذان کی آواز آئی اور پھر وہ بلا عذر نماز پڑھنے مسجد میں نہ آیا، ایسے بندے سے بھی عذر بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 2، وہ بندہ جس کے دسترخوان پہ کھانا سجا ہے اور کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے، جو بندہ اس کو اٹھا کے نہیں دیتا، ایسے بندے سے بھی عذر بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جس پر حج فرض ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حج فرض ہو گیا اور پھر وہ بلا عذر حج کرنے نہیں گیا، موت آ گئی، ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے جو میں ڈالا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ بندہ جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرتا، ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حج بھی ہر مسلمان پر فرض، جو صاحب استطاعت، جس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، ایسے بندے پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہوئے گا۔ 1 مرتبہ حج کرنے کا فرض ادا ہو گیا، دوبارہ حج کرے گا تو وہ نفلی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حج میں بھی رعایت یہ ہے کہ ہر غریب پر حج فرض نہیں ہے، اور زکوٰۃ یہ بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ یہ صاحب نصاب جو ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض آئے گی، اور وہ بھی سال گزرے گا پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور روزے میں بھی رعایت ہے۔ رعایت کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم مسافر ہو یا مریض ہو تو جتنے روزے تمہارے رمضان المبارک میں آئے اتنے روزے بعد میں رکھ لینا، اس میں بھی رعایت ہے۔ لیکن ایک نماز ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، آپ سفر میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ بیمار ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، فرمایا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ یار یہاں تک کہ گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، آمنے سامنے لڑائی ہے، نماز کا وقت آ جائے نماز پھر وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ ہم نماز کو اہمیت نہیں دے رہے یار، اذان ہو رہی ہے پرواہ ہی نہیں ہے، کون بلا رہا ہے، کس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، اذان کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ یاد رکھو، یہ میری بات توجہ سے سننا، یہ انسان کا بدن جو ہے نا، انسان کا بدن، باڈی، اس میں سر بھی اسی باڈی کا حصہ ہے نا، ہاتھ بھی اسی باڈی کا حصہ ہے، پاؤں بھی اسی باڈی کا حصہ ہے، ہر ایک کا مقام علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ نے زندگی میں ایسے بندے دیکھے ہوں گے جن کی دونوں ٹانگیں کٹی ہیں پھر بھی وہ زندہ ہیں، دیکھیں گے نہیں کبھی؟ کئی ایسے بندے جن کے ہاتھ کٹے ہیں پھر بھی، کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس کا سر کٹا ہو پھر بھی زندہ ہو؟ فرمایا جس طرح انسان کی باڈی کے اندر سر کا مقام ہے، اسی طرح دین کے اندر نماز کا مقام ہے۔ اس کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور آج بڑی غفلت برتی جا رہی، بہت غفلت برتی جا رہی۔